بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ قسط نمبر 1۔ دوستو، مصر کی سرزمین کے طاقتور ترین گھوڑے اپنے سواروں کو آگے ہی آگے بھگائے لیے جا رہے تھے۔ لمبے سفر کی وجہ سے سواروں کے لباس گرد آلود اور چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ گھوڑے کو سنبھالنے کے علاوہ راستے کا تعین کر سکیں، لیکن انہیں صحیح راستے کا تو علم ہی نہیں تھا۔ گھوڑے انہیں جس سمت اڑائے لیے جا رہے تھے وہی ان کی تقدیر تھی اور سب اس پر شاکر تھے۔ پھر صبح کاذب صبح صادق میں بدلی اور کہیں دور اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی۔ اس آواز نے جیسے ان کے جسم میں تازگی پیدا کر دی، حرارت اور جرأت بھر دی گئی۔ گھوڑے رک گئے۔ لشکریوں نے خلوص دل سے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی۔ پھر وہ سب کے سب ایک سوار کے گرد جمع ہو گئے۔ یقیناً وہ ان کا سردار ہی تھا۔ سردار نے پاس کھڑے سوار سے کہا، اسامہ قریبی مسلمانوں کی کوئی آبادی معلوم ہوتی ہے؟ پھر جیسے اپنے آپ سے پوچھا، کیا ہمیں پناہ مل سکے گی؟ سردار کے صرف ہونٹ ہلے تھے، لیکن اسامہ نے ہونٹوں کی زبان پڑھ لی۔ وہ بولا، سردار عالی مقام، اب تو ہمیں خدا کے دامن عافیت ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔ کیا مسلمان کیا نصرانی، مصیبت کے وقت تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اسامہ کون تھا، یہ بھی سنتے چلیں تاکہ داستان سننے میں مزہ آئے۔ اسامہ شیرازی کبھی قلعہ شیراز کا حاکم تھا۔ دور سلجوقیہ کا یہ مستند مورخ اور صاحب سیف و قلم و جوان حالات کے تھپیڑے کھاتا موصل پہنچا تو موصل کے گورنر امد الدین زنگی نے اسے سہارا دیا۔ امد الدین نے اسامہ کو پہلے ملازمت دی اور بعد میں دوستی۔ پھر یہ دوستی اتنی بڑی کہ لوگ اس دوستی کی قسم کھانے لگے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں جب زنگی کو شکست ہوئی تو شیرازی دشمن سے امان مانگنے کی بجائے شکست خوردہ دوست کے ساتھ ہو لیا۔ شیرازی نے جو کچھ کہا امد الدین زنگی اسے رد نہ کر سکا۔ اس نے ایک سردار بری اور بولا، ٹھیک کہتے ہو اسامہ، پھر بھی مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ اس وقت بھی 200 جانباز ہیں اور مجھے تم جیسے دوست کی رفاقت نصیب ہے۔ لیکن میرے دوست، ہمیں کہیں نہ کہیں تو ٹھہرنا ہوگا۔ ہمیں کہیں نہ ہی کسی منزل کی طرف کب تک بھاگتے رہیں گے؟ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ سردار محترم، اسامہ نے مفکرانہ انداز میں کہا، شاید خدا کا دامن عافیت مقام ہے، تمہارا خیال ہے ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے؟ زنگی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں سردار، اسامہ اطمینان سے بولا، 3 دن اور رات ہمارے گھوڑوں نے بے آب و گیا منزلیں طے کی ہیں، انہیں بھی سکون کی ضرورت ہے۔ امد الدین زنگی فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور بولا، ہم تمہاری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، پانی تلاش کیا جائے، ہم حضور باری تعالیٰ میں سجدہ نیاز پیش کریں گے، کیا پتہ ہمیں پھر اس کا موقع نہ مل سکے۔ زکی کی تقلید میں تمام سوار گھوڑوں سے اتر پڑے تو اسامہ نے کہا، عالی مقام سردار، پانی ہم سے دور نہیں، ہم دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر چل رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم وضو کے لیے دریا پر چلیں۔ اسامہ کی یہ بات بھی مان لی گئی۔ سب نے دریا کا رخ کیا۔ گھوڑے سواروں سے آزاد ہو گئے، لیکن ان وفاداروں نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی، جیسے انہیں اپنے سواروں کے ارادے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ کنویں سے کنویں ملا کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے پہرے دار خطرے کی بو پا کر اپنے کان کھڑے کر لیتے ہیں۔ دجلہ دور نہ تھا۔ سب نے وضو کر کے با جماعت نماز ادا کی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہوئے سویرا ہو گیا۔ حیرت سے آنکھیں اس وقت کھلی جب انہیں دریا کے اس پار بلند چٹان پر ایک قلعہ چمکتا نظر آیا۔ قلعہ زنگی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، قلعہ ہماری پناہ گاہ۔ اسامہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ امد الدین کا دل امید و وہم سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ہمارے لیے قلعہ قید خانہ بھی تو بن سکتا ہے، نا امیدی گناہ ہے۔ سردار محترم، اسامہ نے زنگی کو ٹوک دیا، ہم کو اپنے اللہ سے بھلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ سردار محترم، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہاں؟ قلعے میں؟ امد الدین زنگی نے پریشانی سے دراز کیا۔ میرے خیال میں یہ تقریت کا قلعہ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ زنگی نے سوال کیا۔ اگر یہ شادی ابن مروان کا بیٹا ہے
تو خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ زنگی نے بے چینی سے پوچھا، نجم الدین سے ملے ہو؟ نہیں سردار محترم، اسامہ نے بتایا۔ البتہ شادی بن مروان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بیٹے کا نام نجم الدین ایوب ہے اور دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں رہا، میں وہاں پہنچ کر سب کچھ معلوم کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے سردار۔ نہیں اسامہ، زنگی سخت لہجے میں بولا، عماد الدین خود غرض نہیں، پھر تم جیسے دوست کو گنوا دینا بھی کوئی عقل مندی نہیں، دوست دشمنی کا کچھ پتہ نہیں، تم کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ سردار محترم، اسامہ نے آجی سے کہا، ڈوبتے ہوئے کو تمکے کا سہارا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ شادی بن مروان کا بیٹا ہو، اس سہارے کو نظر انداز کر دینا بھی عقل مندی نہیں۔ زنگی سوچ میں پڑ گیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، تم جا سکتے ہو لیکن تنہا نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ جیتے ہیں تو موت کو بھی ایک ساتھ ہی لبیک کہیں گے۔ اسامہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، فرت مسرت سے بولا، آپ کے جذبات دوستی کا عظیم سرمایہ ہیں سردار محترم، لیکن میری جان صرف میرے لیے ہے اور آپ کی زندگی سے بہت سی زندگیاں وابستہ ہیں، کلے میں تنہا ہی میں جاؤں گا۔ عماد الدین زنگی اور اسامہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے، دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، انکار اور اقرار کی یہ تکرار اور بھی طول کھینچی گئی، اتنے میں انہیں ایک کشتی نظر آئی۔ عماد الدین زنگی نے خیال ظاہر کیا، کلے والوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، یہ کشتی امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اسامہ نے مسکرا کر کہا، سردار محترم، مجھے یقین ہے کہ قسمت ہمیں صحیح جگہ لے آئی ہے، آپ یہی ٹھہریں، میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا تو زنگی اور اس کے لشکریوں کے قدم رک گئے۔ کرتے کرتے اچانک زنگی کی نظر دریا کے اس پار پڑی اور وہ ایک دم چپ ہو کر رہ گیا۔ خدا خیر کرے، یہ کشتی، زنگی نے گھبرا کر جواب دیا۔ دریا کی طرف زنگی نے اشارہ کیا۔ اسامہ اور ساپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی کشتی قلعے کے ساحل سے آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی تھی۔ وہ دم بخود کھڑے آتی ہوئی کشتی کو دیکھ رہے تھے۔ کشتی ان سے کوئی دور ساحل سے آ گئی، اسامہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ کشتی سے 5 آدمی اترے، یہ 5 آدمی مسلح تھے۔ اسامہ آنے والوں سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آنے والی کشتی میں سوار ہو کر قلعے کی طرف واپس چلے گئے اور اسامہ زکی کی طرف واپس آ گیا۔ سب کے چہرے زرد تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ اسامہ کے چہرے پر متانت تھی، زنگی کو اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی، وہ سوالیہ نظروں سے اسامہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسامہ زندگی کے پاس آ کر خاموشہ کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں بار بار ساحل کے اس پار اٹھ رہی تھی۔ کشتی دور طرف پہنچ چکی تھی اور کشتی کے سوار ساحل کی پنہانیوں میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ مجھے آپ خدا کی ذات سے امید ہے سردار محترم، آخر اسامہ نے لب کھولے، لیکن اس کی آواز میں ارتعاش تھا۔ آواز کی اس ہلکی لرزش کو عماد الدین زنگی نے فوراً پہچان لیا۔ زنگی نے افسردہ آواز میں کہا، تقدیر میں جو کچھ ہے وہ تو پیش آ کر ہی رہے گا، تم بتاؤ تو صحیح، یہ کون لوگ تھے اور کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو ہیں تو وہی لوگ جن کا میں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن ان کی دوستی کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ میں نے قلعہ والوں کو مختصر حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور نجم الدین ایوب سے پناہ بھی کی درخواست کی ہے۔ عماد الدین سمجھ گیا کہ ابھی اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اسامہ خود کسی الجھن میں تھا، اس لیے زنگی نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد کشتی واپس آتی دکھائی دی تو دیکھنے والوں کی دھڑکنیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئیں۔ اسامہ نے آہستہ سے کہا، سردار محترم، میں قسمت کا فیصلہ سننے جا رہا ہوں، میری آواز شاید آپ تک نہ پہنچے، اگر میں ہاتھ ہلا کر واپسی کا اشارہ کروں تو آپ فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ کہہ کر جب اس نے کشتی کی طرف قدم بڑھائے تو زنگی نے دیکھا کہ اسامہ کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ زکی کا دل پھٹنے لگا۔ کشتی کنارے آ گئی، اس میں صرف ایک آدمی سوار تھا۔ وہ کشتی سے اتر کر اسامہ کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ زکی کی نظریں اسامہ کے اشارے پر لگی تھی اور دھڑکنوں سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسامہ اور آنے والوں میں صرف چند باتیں ہوئی، پھر اسامہ اشارہ کرنے کی بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زنگی کی طرف واپس آ گیا۔
زکی کو یہ نیک شگون معلوم ہوا اور اس کے قدم بھی اختیار اسامہ کی طرف اٹھنے لگے۔ اسامہ قریب پہنچا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا اور وہ آتے ہی زنکی سے لپٹ گیا۔ الحمدللہ، ہم کچھ دن قلعہ میں رہ سکیں گے، اسامہ نے کہا۔ الحمدللہ، زنکی نے بھی زیر لب کو سرایا۔ اب گھوڑے منگوا لیجیے، ہمارے لیے کشتیاں آ رہی ہیں۔ اسامہ زنکی کو یہ مجدہ جعفرہ سنا کر واپس چلا گیا۔ امد الدین نے واپس آ کر لشکریوں کو خوشخبری سنائی تو ان کے مردہ جسموں میں گویا جان آ گئی ہو۔ وہ سب اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے۔ دم کے دم لشکری گھوڑوں پر سوار ہو کر زنکی کے پاس آئے۔ زنکی کی نظریں دجلہ کے پانی پر جمی ہوئی تھی۔ دجلہ کے سینے میں درجنوں بڑی بڑی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ کشتیوں کا رخ اس کنارے کی طرف تھا۔ کشتیاں کنارے آ لگی تو ساتھ آئے ہوئے عمال اور غلام سامان بار کرنے کے لیے خشکی پر آ گئے، لیکن ان کے پاس سامان ہی کیا تھا؟ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے ساتھ سامان کب ہوتا ہے؟ وہ تو صرف اپنی جان لے کر ہی بھاگے تھے۔ جنگی گھوڑے اپنے مالکوں کا اشارہ پا کر ماؤ ساز و سامان کشتیوں پر پہنچ گئے۔ قلعے سے آنے والا واحد آدمی بڑی پھرتی سے غلاموں کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ جتنا پھرتیلا تھا اس کا لہجہ اتنا ہی کرخت اور وحشیانہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کوڑا تھا۔ کوئی غلام ذرا غلطی کرتا تو وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچتا اور اس کا کوڑا ہوا میں گردش کر کے غلام کی پیٹھ سے یوں ٹکراتا۔ جب اسے کھینچتا جاتا تو کپڑے کی دھنجیوں کے ساتھ کھال بھی اتر آتی۔ احمد الدین زنگی اس نوجوان کی وحشیانہ حرکتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس جوان کا کوڑا کسی پر برستا تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل جاتی، لیکن زنگی کے چہرے پر خوشی کی سرخی جھلک جاتی۔ زنگی کو اس کی ظالمانہ روش شاید اس لیے پسند آئی تھی کہ وہ خود بھی اس رعب، تمتراک اور تنترے کو پسند کرتا تھا۔ زکی کے غلام اور عمال اس سے اسی طرح سے ہی رہتے تھے جو حال اس سے نوجوان غلاموں کا نظر آ رہا تھا۔ احمد الدین نے کئی بار چاہا کہ اس نوجوان سے مخاطب ہو اور اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن نوجوان نے زنگی کو یہ موقع نہیں دیا۔ اس نے زکی کی طرف توجہ نہیں دی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نوجوان کی نظر میں زنگی کی اہمیت اس کے غلاموں سے بھی حقیر ہو، یا پھر وہ اپنے کام میں اتنا مست تھا کہ کسی اور طرف توجہ دینا اس کے اصول کے خلاف تھا۔ احمد الدین زنگی نے آہستہ سے پوچھا، اسامہ یہ کون ہے؟ ظالم بد دماغ اسامہ بڑبڑایا، پتہ نہیں کون ہے۔ میں نے نام پوچھا تو مجھ پر بھی چیخ پڑا، عجیب وحشی آدمی ہے۔ لیکن زنگی کو اس کی یہ وحشت کچھ ایسی پسند آئی کہ قلعے میں داخل ہونے تک اس کی نظریں اس دراز قامت، گورے چنے ہوئے تندور مند نوجوان کا تعاقب کرتی رہیں۔ ساتھ قلعہ تقریت کے حاکم نجم الدین ایوب کا باپ شادی بن مروان شمال آرمینیا کے دارالحکومت داوائن کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں اوجانا کا رہنے والا تھا۔ شادی نسلاً تو عرب تھا اور نہ ہی ترک، بلکہ اس کا تعلق کردوں کے روادیہ قبیلے سے تھا۔ کرد قبائل ایران اور ایشیائی کوچک کے درمیان پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں خانہ بدوشوں جیسے زندگی گزارتے تھے۔ یہ قبائل اپنی جانبازی، لوٹ مار، مہمان نوازی اور عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں قبل اسلام کے عربوں سے ملتے جلتے تھے۔ کھیتی باڑی سے زیادہ طاقت و تاراج کا ان کا پیشہ تھا۔ شادی ابن مروان کثیر الاولاد تھا، محدود آمدنی میں گزر بسر نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر اس نے دادین کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور بغداد کا رخ کیا۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ بغداد کا عباسی خلیفہ بہادروں کا قدردان ہے اور انہیں انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ شادی خود بہادر تھا۔ اس کے دو جوان بیٹے نجم الدین ایوب اور اسد الدین شجاعت اور حوصلہ مندی میں اپنا جواب آپ تھے۔ اس بہادری کی قدر بغداد میں ہی ہو سکتی تھی۔ شادی بن مروان کے بغداد آنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا ایک اہم وطن اور دوست بہروز اس قوت بغداد کا گورنر تھا، اس لیے شادی نے قسمت آزمائی کے لیے بغداد کا قصد کیا، اور یہی وجہ زیادہ قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب بغداد پہنچ کر شادی اپنے دوست بہروز سے ملا تو اس نے دوستی کا پورا حق ادا کیا اور قلعہ تقریت شادی کے بڑے بیٹے نجم الدین کو دے دیا، اور اس وقت سے نجم الدین اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ تقریت پر حکمرانی کر رہا تھا۔
کہنے کو تو بغداد میں عباسی خلیفہ المرشد کی حکومت تھی، لیکن اصل طاقت سلطان محمود سلجوقی کے ہاتھ میں تھی۔ سلجوقی خاندان نے عباسیوں کے زوال پذیر عہد میں بڑا نام پیدا کیا، لیکن صرف 100 سال حکومت کرنے کے بعد سلجوقیوں کا شیرازہ بھی بکھر گیا، اور پھر 1132 میں سلطان محمود سلجوقی کا انتقال ہوا تو اس خاندان کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ سلطان محمود کے مرتے ہی اس کے بیٹے میں جانشینی کے لیے خون ریزہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان محمود نے اپنی زندگی میں چھوٹے بیٹے داؤد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن وہ صرف 15 سال کا بچہ تھا۔ اس کے 2 بھائی سلجوق شاہ سلجوقی اور سلطان مسعود سلجوق زیادہ با اثر تھے۔ سلجوق شاہ نے فوراً بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کا ساتھ خوزستان اور فارس کے حاکم قراجہ ساکی نے دیا۔ سلطان مسعود اپنے باپ کے پاس پونیا میں تھا۔ وہ بھائی کو بغداد سے نکالنے کے لیے لشکر لے کر چلا۔ بھائی موصل عماد الدین زنگی بھی سلطان مسعود کی مدد کے لیے موصل سے بغداد روانہ ہوا۔ سلجوق شاہ کو زنگی کے آنے کی خبر ملی تو اس نے قراجہ ساکی کو اس کے مقابلے پر بھیجا۔ بغداد سے کچھ دور معشوق کے مقام پر دونوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ عماد الدین زنگی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسی طرح زنگی نے 200 سواروں کے ساتھ بھاگ کر قلعہ تکریت میں پناہ حاصل کی۔ عماد الدین زنگی اپنے سواروں کے ساتھ دوپہر سے قبل قلعہ تکریت پہنچ گیا۔ بظاہر زنگی کو پناہ مل گئی تھی اور محفوظ تھا، لیکن ایک نامعلوم خوف آگ بھی اس کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ تخت نشینی کی جنگ نے ہر طرف آگ لگا رکھی تھی۔ ہر گورنر اور قلعےدار اپنے مفاد کی خاطر دوسرے سے برے سر پیکار تھے۔ ایسے میں کسی پر اعتبار کیا جاتا، کیا پتہ کل نجم الدین بھی لالچ میں آ کر زنگی کو دشمنوں کے حوالے کر دے۔ زنگی کا خوف اس وجہ سے بجا تھا۔ قلعہ میں پہنچتے ہی جراحوں اور طبیبوں نے زخموں کا علاج شروع کر دیا۔ تمام سواروں کو نیا لباس مہیا کیا گیا، انہیں آرام دہ بیک کرو میں ٹھہرا دیا گیا، کھانے پینے کا معقول انتظام ہو گیا، لیکن زنگی پھر بھی سما تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ نجم الدین سے ملے اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے، لیکن نجم الدین اسے کہیں نظر نہ آیا۔ قیام و طعام کی تمام ذمہ داری اسی وجہ و شکیل اور تند و خو نوجوان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام انجام دے رہا تھا۔ زنگی نے دوپہر کے کھانے پر نجم الدین ایوب کا انتظار کیا۔ پھر دوپہر سے شام ہو گئی۔ نہ تو نجم الدین نے زنگی کو اپنے پاس بلوایا اور نہ ہی خود ملاقات کے لیے آیا۔ زنگی کے لیے نجم الدین کا یہ رویہ حیران کن ہونے سے بھی زیادہ پریشان کن تھا۔ آخر زنگی نے اسامہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ قلعہ دار نجم الدین اب تک نظر نہیں آئے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسامہ بھی اس ادھیڑ بے تھا۔ یہ بات کچھ عجیب ضرور ہے، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اتنے اچھے انتظامات کرا کے مہمان نوازی کا ثبوت دیا۔ اسامہ زندگی نے بے چینی سے کہا، کہیں یہ قلعہ ہمارے لیے قید خانہ بن جائے۔ یہ کہاں کی مہمان نوازی ہے کہ میزبان اپنی شکل تک نہیں دکھاتا، ہمیں تو کچھ دال میں کالا ہی نظر آتا ہے۔ اسامہ سوچتے ہوئے بولا، آپ حکم تو دیں میں نجم الدین سے ملنے جاؤں۔ میں ان سے ملاقات میں کہوں گا کہ والی موصد آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، زنگی نے تائید کی۔ نجم الدین سے کہنا کہ اس ملاقات کا مقصد ان کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اسامہ نجم الدین سے ملنے گیا، لیکن نجم الدین نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ اس نے کہلوا دیا کہ رات کو وہ خود والی موصل سے ملنے آئے گا۔ اسامہ اپنا سامان لے کر واپس آ گیا۔ زنگی کو اور پریشانی ہوئی، لیکن رات کی ملاقات کے وعدے نے انہیں سہارا دیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت ہو گیا، مگر نجم الدین نہیں آیا۔ زنگی سے اچھی طرح کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ نوالے بار بار اس کے حلق میں لگتا۔ اسامہ بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد وہی تندو خو نوجوان زنگی کے پاس آیا، نہ سلام نہ دعا، اور بڑے کراہت لہجے میں زنگی کو مخاطب کیا۔ دوستو، آگے کا حصہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔